صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری تمنا ہے کہ میں اسے خواب میں دیکھوں، اس مقصد کے لیے آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے۔ آپ نے اسے ایک دعا بتا دی اور رات کو وہ عورت دعا پڑھ کے سو گئی۔ خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی بیٹی نے دوزخی تارکول کے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ صبح کے وقت عورت پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب بیان کیا۔ آپ بہت غمگین ہوئے۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا اور اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے مخاطب ہوئی کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور میری حالت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری حالت میں تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ ایک نیک آدمی قبرستان کے قریب سے گزرا، اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا۔ اس کے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت کے طفیل قبرستان کے 500 مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائی۔ یہ بات بہت قابل غور ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص کے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت کے طفیل اس قدر لوگوں کو بخش دیا گیا، اور جو شخص 50 برس تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود پڑھتا رہا ہو، کیا اسے قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا؟ حضور علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ایک ایسے فرشتہ کی پیدائش فرمائی ہے جس کے دونوں بازو مشرق و مغرب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس فرشتہ کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری یعنی 7ویں زمین کے نیچے ہیں۔ اس فرشتے کے پر ارض خاکی پر آباد مخلوق کے برابر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو پروردگار عالم اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ زیر عرش دریائے نور میں غوطہ لگائے۔ چنانچہ وہ غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرات گرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دانا کا قول ہے، جسم کی سلامتی تھوڑا کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی و بقا گناہ کم کرنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے میں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں تصورات سے، تمہارے جسم میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں بینائی کے نور سے اور تمہارے کانوں میں سننے کی قوت سے بھی زیادہ نزدیک رہوں تو تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔